اسمبلی میں آج کیا ہوا، انتہائی اہم واقعہ ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے اس میں نہیں دیکھا اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اس کی تحقیقات کا بھی اعلان کر دیا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منگوا لی ہے۔ اور قومی اسمبلی ہال میں آج جس طرح اپوزیشن نے احتجاج کیا اور اس پر اسپیکر نے کیا ایکشن لیا، وہ بھی آج ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو قومی اسمبلی میں جمعہ نماز کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ نماز ہوتی ہے، جمعہ نماز کے بعد ڈی جی میڈیا ظفر سلطان صاحب کا جوتا چوری ہو گیا، اور اس کے علاوہ سینئر صحافی صدیق ساجد کا بھی جوتا چوری ہو گیا۔ تو اس حوالے سے جو پولیس ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی باہر ہے، تو اسلام آباد کی سیکورٹی کے جو پولیس ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے، جہاں پر وہ ڈی ایس پی بیٹھتے ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے سی سی ٹی وی فوٹیج منگوا لی ہے تاکہ جو جوتے چوری کرنے والے لوگ ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے، شناخت پریڈ کی جا سکے۔ تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ وہاں پر سارے پڑھے لکھے سٹاف بھی ہوتا ہے، حکام ہیں، اور چھوٹا سٹاف بھی ہو تو کم از کم اس کی مڈل تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے جوتے چوری ہونا جمعہ نماز کے بعد ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منگوائی ہے، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جگہ جگہ کیمرے نصب ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ کب اسلام آباد پولیس کو وہ فوٹیج دیتا ہے تاکہ جو چوروں کی نشاندہی ہے وہ ہو سکے۔ تو یہ بڑی تشویش کا عمل ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے جمعہ نماز کے بعد جوتے چوری ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ قومی اسمبلی اجلاس کی بات کریں تو اس میں آج بھی اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا۔ گزشتہ دن کی بات کریں جب ایوان صدر مملکت پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے، تو اس میں بھی کچھ ارکان اسمبلی نے، اپوزیشن جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اپوزیشن ہے، اس کے ارکان نے باجا بھی بجایا، سیٹیاں بھی ماری۔ تو آج جب تو اس پر اسپیکر نے آج سوال ریز ہوا، تو جس پر اسپیکر نے رکن قومی اسمبلی جمشید احمد دستی اور محمد اقبال خان کے آئندہ سیشن، جو یہ رواں سیشن ہے جتنے دن بھی چلے گا، ان کے اجلاس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تو یہ کب تک رہتی ہے؟ اور اسی طرح یہ اس کا باقاعدہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک مراسلہ کہہ لیں یا نوٹیفیکیشن کہہ لیں، وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ تو اس سے اور مزے کی بات آپ کو بتائیں، قومی اسمبلی اجلاس میں نقطہ اعتراض پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب اسپیچ کر رہے تھے، حکومتی موقف بیان کر رہے تھے۔ تو اتنے میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو اپوزیشن ہے اس کا شور شرابہ ہوا۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے رکن قومی اسمبلی افضل شیر مروت، تو جب عطا اللہ تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ میرے فاضل ممبر، تو شیر افضل نے اسی شور میں شاید سمجھا کہ یہ پاگل ہے، تو اس پہ پھر اپوزیشن کی طرف سے بھرپور احتجاج بھی کیا گیا، اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، جبکہ اس نے کہا ہے کہ میرے فاضل ممبر، فاضل کو شیر افضل نے پاگل سمجھا، تو اس پر وہ شاؤٹ کیا گیا اور احتجاج بھی کیا گیا۔ اور دیگر اور پارلیمانی سال کا آج یہ پہلا اجلاس، یعنی کہ کہہ لے سیشن جو ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ اس سے پہلے پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی ایوان میں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم کی نشست پر بیٹھ گئے، جس پر اسمبلی سیکریٹریٹ حکام نے ان کو یہ میسج دیا کہ آپ وزیر اعظم کی نشست پر احتراماً نہیں بیٹھ سکتے۔ تو جس پر بلاول صاحب نے وہ جو وہاں پر جو سٹاف تھا وہ میسج دینا ہے تو اس کو ایسے جھٹک دیا۔ تو پھر بعد میں جو اپنی بات مکمل کر کے اسحاق ڈار وزیر خارجہ سے ملاقات کر کے پھر پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا،
پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب پیپلز پارٹی کو منا کر لائے۔ تو اسی کے ساتھ پھر جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اپوزیشن ہے اس نے بھی اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ تو پیپلز پارٹی کو تو حکومت منا کر لائی، لیکن پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو اپوزیشن ہے وہ خود ہی ایوان میں آ گئی، اور اس حوالے سے کوئی خاص اگر بزنس نہیں ہوا۔ اپوزیشن الیکشن کمیشن کی رپورٹ بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی گئی، اور قومی اسمبلی جو الیکشن کمیشن کی سالانہ رپورٹ ہے 2022-23 کی ہے، اس میں عام انتخابات کا ذکر نہیں ہے۔ پہلے کی تمام تر تیاریاں، ضمنی انتخاب، یہ وہ باقی اس کا حوالہ ہے، باقی اس میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی۔ تو آج یہ قومی اسمبلی کا احوال ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ سلسلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کیونکہ سپریم ادارہ ہے، تمام 25 کروڑ عوام کی نظریں پارلیمنٹ ہاؤس پر ہوتی ہیں، تو اس لیے کہ شاید پارلیمنٹ جو ہے کیونکہ 25 کروڑ عوام کے نمائندہ نگہبان ہے، وہ ان کے لیے کیا کرتی ہے۔ تو ہم نے یہی سلسلہ شروع کیا ہے کہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، وہاں سے جو خبریں ہوں گی، وہاں پر جو بھی ہوگا وہ آپ کی نظر کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔